بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک وبارک وسلم۔ کچھ حالات کی ناموافقی کی وجہ سے آپ کی بزم خدمت میں 2 سنڈے حاضر نہ ہو سکا۔ آج آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہماری اس نشست کو، جو ہمارے سینٹر کی ایکٹیویٹیز میں سے ایک نہایت اہم ایکٹیویٹی ہے، یعنی آن لائن درس عقائد، اور اس کا یہ 5واں پارٹ ہے۔ پنجتن پاک کے صدق و طفیل میں اللہ تعالیٰ میری ماں کو بخش دے اور میرے تمام منتسبین کی حفاظت فرمائے اور خوش رکھے، آباد رکھے اور چوک کو معاف فرمائے، اور اس فانی دنیا کے حوالے سے آخرت کو ایکٹیو فرمائے، جب تک زندہ رکھے اچھا رکھے، اور موت خاتمہ کے ساتھ اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آج کا ٹاپک ہے عقائد اہل سنت میں سے عقیدہ ختم نبوت۔ یہ اہل سنت و جماعت کا ختم نبوت کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے۔ بہت ساری فرقہ باطلہ اس کو ایکسپلینیشن کے طور پر پریزنٹ کرتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ عقائد اہل سنت یعنی ریئل میں توحید اور رسالت کا اس باب میں عقیدہ کیا ہے، ہم آپ کی بزم خدمت میں پیش کر دیں۔ ہمارے آقا و مولا حضور رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے۔ اس عقیدے کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جو شخص کسی بھی معنی میں نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانے، خواہ اسے کسی طرح کا نبی کہے، مثلا ذلی نبی یعنی عکس والا، مثلا مثلی نبی مثال والا، اصلی نبی، فرعی نبی، یا کسی قسم کا نبی کہے، وہ کافر ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہے، اور یہ کہے کہ اگر نبی اکرم حضور رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے تو آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ بھی کافر ہے۔ جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ ما یستحقہ نے اپنے آپ کو ذلی اور فرعی نبی کہا، اگرچہ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، پھر بھی قادیانی باتفاق مسلمین کافر ہیں، اور قادیانی فرقہ مرتد و کافر ہے۔ اگر آپ کے بعد کسی نبی کی آمد کو ممکن مانا جائے تو آپ کا خاتم النبیین ہونا جائز نہ ہوگا، یعنی خاتم النبیین نہ ہونا جائز ہوگا۔ خاتم النبیین ہونا جائز نہ ہوگا یعنی خاتم النبیین نہ ہونا جائز ہوگا، یعنی اس کو ماننا پڑے گا کہ آپ خاتم النبیین نہیں ہیں، حالانکہ آپ کا خاتم ہونا بحکم شرع واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر قرآن کی یہ آیتیں شاہد ہیں۔ پہلی آیت دیکھیں، اللہ سبحانہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کا ترجمہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور تمام نبیوں میں خاتم ہیں، یعنی سب سے آخری نبی ہیں۔ حدیث صحیح مسلم کتاب المساجد میں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت للمغانم وجعلت للارض طہورا ومساجدا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بالنبیون۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1167۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے انبیاء پر 6 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی۔ جوامع الکلم یعنی مختصر کلام میں کثیر معنی، شارٹ بات کہنا، مفہوم زیادہ، یہ آپ کو عطا کیا گیا۔ 6 چیزوں میں سے پہلی چیز۔ اور رعب یعنی دشمن پر خوف کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ تیسری، مال غنیمت حلال کیا گیا۔ چوتھی، زمین میرے لیے پاک کرنے والی اور سجدہ گاہ بنا دی گئی۔ پانچویں، مجھ کو ساری خلق کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ چھٹی، اور مجھے خاتم النبیین بنایا گیا۔ اب اس حدیث کا فائدہ کیا ہے؟ اس حدیث میں اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 خصوصیات کا ذکر ہے، لیکن آپ کی خصوصیات 6 میں منحصر نہیں ہے، یہ تفضیلی یعنی فضیلت کو بیان کرنا مقصود ہے، تحدیدی یا انحصاری بات نہیں ہے۔ یہاں خاص طور سے 6 کا ذکر اہتمام کے طور پر ہے، نہ کہ حصر اور تحدید کے طور پر۔ چنانچہ صحیح بخاری کی دوسری حدیث آپ دیکھ، صحیح بخاری کتاب المناقب میں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنہ من زاویۃ فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين۔ بخاری حدیث نمبر 3535، مسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 5961، 5961، 5963، ابو داود کتاب الفتن، ترمیزی کتاب الفتن، سنن دارمی مقدمہ، مسند احمد والیوم 3، حدیث نمبر 398412، اتنی کتابوں میں موجود ہے۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری مثال اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے ایک خوبصورت مکان بنوایا اور اس کو خوب آراستہ کیا، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اسے گھوم گھوم کر دیکھتے اور اسے پسند کرتے اور کہتے یہاں اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کی آخری وہ اینٹ میں ہی ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ اس حدیث پاک کی اس تمثیلی اسلوب یعنی یہ جو مثال دی گئی ہے اس حدیث پاک میں، اس میں جو خوبی ہے وہ اہل علم سے مخفی نہیں ہے۔ جس طرح اس خوبصورت مکان میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہنے کی وجہ سے وہ عمارت ناقص تصور کی گئی، اسی طرح اگرچہ ہر نبی کی شریعت اپنے اپنے زمانے میں کامل تھی، لیکن شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلوات والتسلیمات کی بنسبت وہ ناقص تھی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لائے تو آپ کی لائی ہوئی اکمل شریعت نے تمام انبیاء کی شریعتوں کو مکمل کر دیا، اور جب اکمل شریعت آ گئی تو کامل شریعت جو اکمل کی بنسبت ناقص تھی منسوخ ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکمل شریعت قیامت تک کے لیے نافذ ہو گئی۔ حدیث کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابن حجر عسقلانی تحریر فرماتے ہیں وفی الحدیث ضرب الامثال للافہام وفضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی سائر النبیین وان اللہ ختم بہ المرسلین واکمل بہ شرائع الدین۔ فتح الباری 6 جلد میں صفحہ نمبر 692۔ اس حدیث مذکور میں سمجھا، یعنی وہ جو حدیث ذکر کی گئی بخاری کی خصوصاً 3535، اس میں 3535 میں اس میں ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ سمجھانے کے لیے مثال کا بیان ہے، اور تمام انبیاء پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ذکر ہے۔ اس بات کا بیان ہے کہ اللہ نے
آپ کے ذریعے رسولوں کی بعثت پر مہر لگا دی اور دین کے احکام مکمل فرما دیے۔ چوتھی دلیل سنیں حدیث کی۔ صحیح مسلم شریف کتاب فضائل الصحابہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ حدیث صحیح مسلم کی 6217، ترمذی کی 3730 اور مسند 3731، مسند احمد کی جلد 1 میں 179 اور جلد 3 میں 32، مجمع الزوائد جلد 1 میں 109، کنز العمال 14242 اور 32881 حدیث نمبر۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی میرے پاس تمہارا مرتبہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہارون علیہ السلام کا مرتبہ تھا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی تم نبی نہیں ہو، یعنی میں آخری نبی ہوں۔ حدیث میں لا نبی میں لائے نفی جنس کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جن سے نبی میں کوئی بھی نبی فرض کرو، حضور کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی کی ساری کوالٹی کو آپ دیکھ لیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی حضرت آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک، پھر حضور، تو یہ نبوت کے جو جنس ہے، جتنے بھی نبوت کی فہرستوں میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلنے والے اور اسی کی تبلیغ کرنے والے نبی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الا انہ لا نبی بعدی فرما کر اس قسم کی یعنی غیر تشریعی نبی کی بھی نفی فرما دی۔ گویا نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ امت میں کچھ ایسے کذاب پیدا ہوں گے جو خود کو اس معنی میں نبی کہیں گے کہ وہ فرعی نبی ہیں، اصلی نہیں، فرع ہیں اس کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصلی نبی ہیں، حضور حقیقی نبی ہیں، اور وہ ذلی، فرعی اور غیر تشریعی نبی ہیں، یعنی بعد والے جیسے غلام احمد قادیانی۔ اس لیے کہ اسی لیے آپ نے اس خیال کا بھی سد باب کر دیا، دروازہ بند کر دیا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی معنی میں آپ کے بعد نبی نہیں ہو سکتا۔ دلیل نمبر 5، جامع ترمذی شریف کتاب الفتن میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى لا يعبد الاوثان وانه سيكون في امتی 30 كذابون كلهم يزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حدیث نمبر 2219۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ میرے امت کے کچھ قبائل مشرکین سے نہ مل جائیں اور جب تک کہ وہ بتوں کی عبادت نہ کریں۔ بے شک میری امت میں 30 بڑے بڑے جھوٹے ہوں گے، ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اب حدیث کا فائدہ سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی خبر دینے کے مطابق اب تک متعدد جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو کر جہنم رسید ہو چکے ہیں، جن میں نام مسیلمہ کذاب، سجاح اور اسود عنسی ہیں، اور ماضی قریب میں مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ ما یستحقہ بھی گزرا ہے، جس کے ماننے والوں کی ایک جماعت ابھی بھی ہند و پاک میں موجود ہے۔ امام الوہابیہ محمد بن عبد الوہاب نجدی تمیمی متوفی 1206 ہجری کے مطابق ہوتا ہے کہ اس کے نہاں خانہ دل کے کسی نہ کسی گوشے میں یہ جھوٹی خواہش ضرور انگڑائیاں لے رہی تھی۔ چنانچہ اہل سنت و جماعت کے ایک محقق عالم دین اپنی کتاب حدوث الفتن و جہاد و اعیان السنن میں محمد بن عبد الوہاب نجدی کے حالات انٹرنیٹ کی پریشانیاں تھی، ٹھیک کر دیا ہے میں نے۔ پھر بات چل رہی تھی امام الوہابیہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی، تمیمی، متوفی 1206 ہجری اور 1792 عیسوی۔ اگرچہ زبان سے اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن اس کی حیات و حالات کے تاریخی حقائق سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے
اپنے اندر اندر کسی نہ کسی گوشے میں یہ جھوٹی خواہش ضرور انگڑائیاں لے رہی تھی ان کے اندر۔ چنانچہ اہل سنت و جماعت کے ایک محقق عالم دین غالباً علامہ محمد احمد مصباحی عمرہ اللہ، جو ابھی موجود ہیں الجامعۃ الاشرفیہ، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، حدوث الفتن و جہاد و اعیان السنن میں محمد بن عبد الوہاب نجدی کے حالات میں تحریر فرماتے ہیں کیا کہ ابتدا میں اسے یعنی ابن عبد الوہاب کو ان لوگوں کے حالات کے مطالعہ کا بڑا شوق تھا جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، جیسے مسیلمہ کذاب، سجاح اسود عنسی اور طلحہ اسدی وغیرہ۔ گویا وہ اپنے دل میں نبوت کی خواہش رکھتا تھا، اگر اس خواہش کا اظہار ممکن ہوتا تو ضرور اسے وہ ظاہر کر دیتا۔ وہ اپنے پیروکاروں سے کہتا تھا، میں تمہارے پاس ایک نیا دین لے کر آیا ہوں۔ اس کا لایا ہوا نیا دین اس کے قول و فعل سے ظاہر بھی ہوتا تھا۔ اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں قرآن کے سوا کسی چیز کو نہیں مانا۔ اس نے ائمہ مذاہب اور علماء حق پر طعن کیا، قرآن میں اپنے مطلب کی تعویل کی۔ دراصل بظاہر وہ قرآن کا متبع خود کو ظاہر کرتا تھا تاکہ لوگ اس کی حقیقت سے واقف ہو کر اس سے الگ نہ ہوں۔ وہ اور اس کے پیروکار قرآن میں اپنی رائے کے مطابق تعویل کیا کرتا تھا، اور وہ اس تفسیر کو قبول نہیں کرتا جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ یا اسلاف امت و ائمہ مجتہدین نے کی ہے۔ وہ قرآن کے علاوہ احادیث نبویہ علیہ الصلاۃ والسلام و تسلیمات، آثار صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ائمہ مجتہدین علیہم الرحمہ کے اقوال کو نہ مانتا تھا۔ قرآن و حدیث سے ائمہ مجتہدین کے استنباط کو بھی وہ تسلیم نہیں کرتا تھا، اور اجماع کا منکر بھی تھا، اور قیاس صحیح بھی اس کے نزدیک مردود تھا۔ حدوث الفتن، مطبوعہ المجموع الاسلامی، مبارک پور، یوپی۔ خلاصہ گفتگو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، جو قرآن کی ایک آیت، جو آیت نمبر 40 سورہ احزاب کی، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1161، ایک جو حدیث کی پہلی دلیل، اور دوسری دلیل صحیح بخاری کی 3535 میں، اور تیسری دلیل جو صحیح بخاری ہی میں صحیح مسلم کی 5961 میں، چوتھی دلیل صحیح مسلم شریف کتاب فضائل الصحابہ حدیث نمبر 6217 میں، اور پانچویں دلیل جامع ترمذی شریف سے حدیث نمبر 2219 میں۔ یہ جو 5 دلیلیں احادیث سے دی گئیں، اور پھر حدوث الفتن وغیرہ کا حوالہ، اور قرآن پاک۔ خلاصہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی طرح سے کسی کو بھی نبی نہیں مانا جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی ہیں سب نبی ہیں، اور ان کے اندر جتنے بھی تعداد کا عنوان ہے وہ ہمیں معلوم نہیں، کم و بیش اسی لیے بولتے ہیں، وہ سب پر ہمارا ایمان ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، اس کے بعد اب اس انڈیکس میں کسی کا داخلہ کسی بھی طرح سے ممکن نہیں۔ کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں ہم حضور کو آخری نبی مانتے ہیں، لیکن ہم جو نبوت کا معاذ اللہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ آخری ہیں، ہم اس کے پتہ ادھیکاری ہیں، معاذ اللہ ہم اس کے وزیر ہیں۔ جب سوچیے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق نہ ہو سکے نبی، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب کو صراحتاً فرما دیا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ یہ وہ اگر کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ نبوت کا دروازہ بند، ورنہ عمر ابن خطاب جن سے شیطان ڈرتا ہو، وہ ایسا پاک باز، ایسا نفس قدسی رکھنے والا وہ نبی نہیں۔ آج کا یہ پالتو مرزا غلام احمد قادیانی یا ابن عبد الوہاب نجدی یہ لوگ ہوں گے۔ بہرحال آج کی تاریخ میں بھی جو کوئی بھی اس قسم کے فرقے یعنی قادیانیت ہو، مہدویت ہو، وہابیت ہو، ان لوگوں سے جو بھی فرقے تعلق رکھتے ہیں، وہ بے اتفاق مسلمین یعنی اجماع کے اعتبار سے بھی وہ اسلام سے خارج ہیں، ان کے ظاہر کو۔ اور یہ بھائی ہمارا فتویٰ نہیں ہے، یہ اسلام کا فتویٰ ہے۔ آپ ہمیں نہ مانے چلے گا، اسلام کی بنیاد پر آپ مسلمان ہیں۔ اس لیے خصوصاً شادی بیاہ وغیرہ کے حوالے سے بھی ہم حیدرآباد اور تمام جہان کے مسلمانوں سے یہی گزارش کریں گے کہ عقیدے کے معاملے میں کمپرمائز نہ کیا جائے، اس لیے کہ عقیدے ہی ہیں بیس آف نجات۔ اگر اس میں کوئی گڑبڑی ہوئی تو آپ سکسیسفل نہیں ہوں گے۔ آپ دنیا میں تو اپنی زندگی کاٹ لیں گے، لیکن آخرت آپ کی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ایمان سلامت رکھیں۔ اور ایک اور بات، کوئی ایسا عمل نہ کریں جس عمل کے کرنے کے حوالے سے آپ حرام تو جانتے ہیں، لیکن آپ اسے
مطلب بس اسے حلال بھی سمجھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر کسی حرام کام کو حلال جانا جائے تو یہ بھی کفر ہے، استحلال اسے بولتے ہیں شریعت میں، یہ بھی کفر ہے۔ جان بوجھ کر کے کوئی حلال کام حرام جاننا یا حرام کام کو حلال جاننا، یہ بھی کفر ہے۔ ہاں اگر مطلب اکراہ، مجبوری، اضطرار کی صورت ہے تو وہ بھی اسی وقت تک کے لیے، ایک وقت تک کے لیے، فرض کریں آپ جنگل میں ہوں یا کافروں کے نرغے میں ہوں اور آپ سے باکراہ زبان سے کلمہ کفر بکنے کہا جا رہا ہے، تو پھر آپ اس وقت تک بکیں جب تک وہ کہہ رہا ہے۔ یا سور کا گوشت کھانے کہا جا رہا ہے تو اس وقت تک بکیں۔ قرآن کہتا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ۔ لیکن آپ اگر مزہ آ جائے سور کا گوشت کھانے میں پھر ہمیشہ کھاتے رہیں اور کہیں ہم مجبور ہیں، نہیں۔ تو اکراہ کی بھی ایک لمٹ ہے، اضطرار کی بھی ایک لمٹ ہے۔ بس میں یہی کہوں گا کہ خصوصاً بالخصوص شادی بیاہ میں عقائد کا لحاظ کریں، دین کا لحاظ کریں، دنیا کا ہرگز لحاظ نہ کریں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، صبح و شام زندگی میں رونقیں، بہاریں، رعنائیاں نصیب فرمائے، میری والدہ کو بخش دے، اور جن جن بھائیوں نے، مریدوں نے اور احباب اہل سنت نے میری والدہ کے لیے دعا کی ہے، مولا ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہم سب کے رشتوں میں دینی خوشحالی نصیب فرمائے، رعنائیاں، رونقیں، بہاریں نصیب فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، سب کو سلامت رکھے مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ شاد رہیں، آباد رہیں، پھر ہم آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہوں گے آئندہ اتوار کو ظہر کے بعد۔